پڑھتے ہو اتنا ہم بھی پڑھتے تھے. تم بھی 8 سال ان کتابوں کو پڑھتے ہو، تم بھی 8 سال ان کتابوں کو ہم نے بھی پڑھا ہے. لیکن تم جانتے ہو، تم کہتے ہو کہ ہمارے علم میں برکت بہت ہے، ہمارے علم میں برکت بہت ہے. زمانہ اتنا ہی لگایا ہے جتنا تم لگاتے ہو، تم نے بھی اتنا ہی زمانہ لگایا، یہی کتابیں پڑھا. فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ہمارے علم میں برکت بہت ہے، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے تقریباً 900 سے زائد کتابیں لکھی اور ایسی بنیادی کتابیں لکھی ہیں. نہ کوئی مفسر ایسا ہے جو آپ کی تفسیر سے بے نیاز ہو، اور نہ کوئی مفتی ایسا ہے جو آپ کے فتاوے سے بے نیاز ہو، اور نہ کوئی صوفی ایسا ہے جو آپ کی کتابوں سے بے نیاز ہو. ہر فن میں ایسی بنیادی کتابیں لکھ گئے کہ جس سے لوگوں نے بعد میں کئی ساری کتابیں لکھی. تب فرمانے لگے تم بھی اتنا پڑھتے ہو، ہم بھی اتنا ہی پڑھتے. یہی کتابیں ہم بھی پڑھتے تھے، تم بھی پڑھتے تھے. اتنا وقت ہم نے بھی لگایا ہے، ہم نے بھی اتنا ہی وقت لگایا تھا. لیکن یہ اتنا بڑا فرق کیوں ہے؟ ہم وقت لگاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اب کہاں جائیں گے، اب کیا کریں گے. اور وہ اتنے قیمتی ہیرے بن جایا کرتے تھے کہ جہاں بیٹھتے تھے سبحان اللہ ایک گلشن بنا لیا کرتے تھے، ایک فضا بن جایا کرتے تھے. فرمایا کہ بنیادی فرق کیا ہے؟ کتابیں تو وہی ہیں، وقت بھی وہی ہے. فرمایا لگے کہ بنیادی بات جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس نعمت کی قدر بہت ہے. قدر ہمارے دل میں اس راستے کی اور اس گھڑی کی اور اس وقت کی اور اس ماحول کی اور اللہ کی طرف سے جو عطا مل رہی ہے اس کی قدر بہت ہے. ہم کچی مسجدوں میں رہتے تھے، مدرسوں میں رہائش گاہ نہیں ہوا کرتے تھے، اور بس اوقات چراغ بھی نہیں ہوا کرتا، وہ بھی ہمارے لیے بڑے مسائل ہوتے تھے. لیکن ہمیں قدر اتنی ہوتی تھی، اتنی قدر ہوتی تھی کہ مہینوں نہیں سال گزر جاتا تھا، ہم سارے خطوط اور گھر سے آنے والی اطلاع کو تب دیکھتے تھے جب سال میں چھٹیاں ہوتی تھی. کہیں ہمارا وقت ضائع نہ ہو جائے، کہیں ہماری یکسوئی میں فرق نہ آ جائے، کہیں اتنی اللہ نے بڑی نعمت دی ہے کہ اس کی نہ قدر ہی نہ ہو جائے. اتنی ہمیں قدر ہوتی ہے. اللہ کی کچی مسجد میں اداروں میں جگہ نہیں ہوتی، دیہاتوں کی مسجدوں میں طلباء تقسیم ہوتے تھے، وہاں رہتے تھے، جو پاس والے سو رہے ہیں ان کو اٹھا لینا. تو وہاں ہم بیٹھتے تھے، تو وہاں جب ہم بیٹھتے تھے تو ہمیں قدر بہت بڑی قدر، ہم اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، ہم محنت میں کمی نہیں کرتے، ہم اس نعمت کی خاطر بڑی مشقتیں اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں بڑی خوشی ہوتی تھی، بڑی نعمت مل رہی. ایک دیہاتی آدمی 80 سال کی محنت کرے اور پونجی اکٹھی کرے اور پھر بیت اللہ جائے تو اس اوقات کو بڑی قدر کی نظر سے دیکھتا ہے. صرف سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھتا اور دل کی آنکھوں سے بھی دیکھتا، بڑی قدر کی نظر سے دیکھتا. تو اس اوقات ایک ہی نگاہ سے اور ایک ہی سفر سے ولی اللہ بن کے واپس لوٹتا. اور ایک آدمی اس اوقات وہاں 40 سال تک صفائی کر رہا ہو، خدمت کر رہا ہو، پانی اٹھا رہا ہو، جھاڑو لگا رہا ہو، اور دن میں 12 گھنٹے بیت اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے.
لیکن بس اوقات 40 سال بھی گزرتا ہے وہ خالی ہاتھ آتا ہے۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ 80 سالہ بوڑھا قدر کی دولت لے کر گیا، بہت کچھ وہاں سے لے کے آیا، دوسرا آدمی رسمن گیا، قدر کی نظر سے اس بیت اللہ کو نہیں دیکھا، خالی ہاتھ واپس آتا۔ یہ بڑا فرق ہوتا ہے مدرسے کی زمانے میں وقت گزارنے کا۔ کون قدر سے گزارتا ہے، کس کے دل میں اس کی قدر کتنی ہے، اہمیت کتنی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ تصور کرے اللہ کے بعد جو سب سے بڑی ہستی تھی محمد رسول اللہ، سب سے بڑی ہستی، اللہ کے بعد سب سے بڑا نام محمد رسول اللہ، تو جیسے اللہ کے بعد سب سے بڑا نام محمد رسول اللہ کہنا، ایسے ہی دنیا میں سارے کاموں میں سب سے بڑا کام کون سا ہے جو محمد رسول اللہ کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، دین سیکھتے سکھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، حدیث سکھاتے تھے۔ جس طرح اللہ کا نبی روئے زمین میں سب سے بڑی ہستی ہے، ان کا یہ مشغلہ بھی دنیا کے سارے مشغلوں میں سب سے عظیم مشغلہ ہے، لیکن کون کتنی عظمت کے ساتھ اس ماحول میں رہتا ہے، کتنی قدر کے ساتھ رہتا ہے، یہ بڑی بات ہے۔ تو عظمت کتنی ہے، قدر کتنی ہے، شکر کتنا ہے۔ یہ اس سفر کا بڑا توشہ ہے کہ آدمی کے دل میں ہر وقت قدر ہو، شکر ہو کہ بڑی دولت مل رہی ہے اور اللہ نے بڑی دولت کے لیے یہاں میرا انتخاب فرما لیا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ رہے گا میرے عزیزوں تو وقت کی بھی قدر کرے گا، سبق کی بھی قدر کرے گا، محنت بھی کرے گا، مجاہدہ بھی اٹھائے گا، مشقت بھی اٹھائے گا۔ اور اس زمانے میں مجاہدے کیا ہیں؟ اس زمانے کے مجاہدے مشقتیں کیا ہیں؟ سبق کی پابندی کرنا، تکرار کا اہتمام کرنا، مطالعے میں خوب کوشش کرنا اور ناغے کو بھول جانا، اس میں کوتاہی کو بھول جانا، یہ بڑا مجاہدہ ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارا ایک بچہ تھا تو اس نے تقریباً 8 سال ہمارے یہاں گزارا، ایک دن بھی 1 گھنٹے کا بھی ناغہ نہیں تھا۔ 8 سال ایک دن بھی 1 گھنٹے، بڑا مجاہدہ ہے۔ لیکن سبحان اللہ، نہ صرف یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرنے میں نمایاں تھا، تمام اساتذہ کی آنکھوں کے تارا بھی تھا، اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنی نیکی کی وجہ سے، اپنی ادب کی وجہ سے، اپنی فرما برداری کی وجہ سے۔ اب یہ بڑا مجاہدہ ہے، بڑا مجاہدہ ہے کہ علمی لحاظ سے بھی یہ محنت اور اخلاق بھی ایسے، سبحان اللہ، کہ ہمیشہ اپنے اساتذہ کی نظروں میں رہنا، دعاؤں میں رہنا، آنکھوں میں رہنا، دل میں جگہ بنا لینا، اپنے اخلاق سے، اپنے ادب سے، اپنی نیکی سے، اپنی فرما برداری سے، یہ مجاہدہ ہے۔ تو آج کے طلباء کا یہی مجاہدہ ہے، اور کوئی کر گیا ضائع نہیں ہو، یقین جانے ضائع نہیں ہو۔ باقی میں بار بار آپ کی تسلی کے لیے کہتا ہوں، اس کے لیے حافظہ ہونا ضروری نہیں، اس کے لیے بہت ذہین ہونا ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہاں انتخاب کی وجہ میرا حافظہ نہیں، میری ذہانت نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں انتخاب کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ آپ کا مجاہدہ ہے، آپ کی محنت ہے، آپ کی محنت ہے، آپ کا مجاہدہ ہے، آپ کی کوشش ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، مجاہدہ مطلوب ہے بھائی،
حافظہ تو اماں کے پیٹ سے آدمی لے کے آتا ہے، کوئی آتا ہے کوئی نہیں آتا. ذہانت تو اماں کے پیٹ سے آتی ہے، میری اختیار میں نہیں، کسی کے پاس ہوتا ہے کسی کے پاس کم ہوتا ہے. وہ مطلوب بھی نہیں ہے، اس پہ نتیجے کا فیصلہ بھی نہیں ہے، انتخاب کی وجہ بھی وہ نہیں ہے. ہاں مجھ سے کیا بن پاتا ہے، میں محنت میں کمی نہیں کرتا، مجاہدے میں کمی نہیں کرتا، میں مجاہدے میں کمی نہیں کرتا. پھر دیکھیے آپ ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں آپ ایک، لاکھوں میں ایک. تو اس میں تسلی رکھیں کہ حافظہ نہیں ہے، سینت نہیں ہے، اس میں تسلی رکھیں. ہاں مجاہدے میں کمی نہ کریں، مجاہدے میں کمی نہ کریں. اور فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں طالب علمی کے زمانے میں تہجد چھوٹنا تو جھوٹ کی بات ہے، تہجد میں ہمارا مطالعہ بھی نہیں چھوٹتا. حکیم ملتانی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ ہمارے ہاں طالب علمی میں تہجد چھوٹنا تو دور کی بات ہے، تہجد میں ہمارا مطالعہ بھی نہیں چھوٹتا. اتنا اہتمام ہوتا تھا، اتنا اہتمام. تو اگر آج بھی کوئی ایسا کرے گا تو اس کے علم میں برکت ہوگی، اس کے علم میں برکت ہوگی، اس کے اندر امت کی نافعیت ہوتا جائے گی. اللہ رب العزت اسے خیر کا منبع اور سرچشمہ بنا دے گا. تو میرے عزیزوں، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ طلباء سے کہنے لگے، ہمارے کہ کیا ہوا، اب ہمیں وہ لوگ نظر نہیں آتے جو 30-40 سال پہلے نظر آتے تھے. پھر خود ہی فرمانے لگے آج دونوں چیزوں میں کمی آ گئی. ظاہر علم کے لیے بھی محنت مجاہدہ مشقت نہیں رہی، اور باطنی دولت کے لیے تقویٰ پرہیزگاری بھی نہیں رہی. دونوں چیزوں میں کمی آ گئی. فرمایا پہلے کیا ہوا کرتا تھا، ظاہری طور پر بھی ایسا اہتمام کہ چراغ نہیں ہوتا تھا، لائٹ نہیں ہوتی تھی، روشنی نہیں ہوتی تھی، کتاب کا ملنا آسان نہیں ہوتا تھا، رہائش نہیں ہوتی تھی، لیکن علم کی محنت موجود تھی. اور رات کا حال کیا ہوتا تھا، فرمایا کوئی ادھر کھڑا ہے، کوئی ادھر سجدے میں ہے، کوئی ادھر رکوع میں ہے، کوئی ادھر تلاوت کر رہا ہے. رات کی کیفیت یہ ہوتی تھی، دل میں ظاہری محنت یہ ہوتی تھی. فرمایا 30-40 سال پہلے جو لوگ نکلتے تھے اب ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے. لیکن ساتھ فرمایا آج بھی جو کر لے گا اللہ اسے آج بھی وہی انعام نصیب فرما لے گا، آج بھی وہی انعام عطا فرما لے گا. تو میرے عزیزوں، جو بھی دنیا میں بہت نمایاں نظر آیا ہے نا آپ اپنے بزرگوں میں، بہت نمایاں، اس کے پیچھے اس کی ذاتی محنت، اس کے پیچھے اس کی ذاتی مجاہدہ. ورنہ استاد نے تو سینکڑوں کو پڑھایا نا، ہزاروں کو پڑھایا ہے نا، لیکن وہ جو لاکھوں میں ایک بنا ہے نا، اس لیے کہ وہ لاکھوں میں ایک اس لیے بنا ہے کہ اس کی ذاتی محنت لاکھوں میں ایک تھی، اس کا ذاتی مجاہدہ لاکھوں میں ایک تھا. جو بھی بڑا بنا، تو جو بھی مجاہدہ کرے گا ذاتی محنت بڑے کام آ جائے، اس میں کمی نہ کرے. تو باطن کی بھی محنت ہو، تقویٰ اور پرہیزگاری بھی ہو، راتوں کو اٹھنا بھی ہو، لمبی لمبی دعاؤں کا معمول بھی ہو، نمازی بھی بڑھیا ہو، اور ساتھ ساتھ ظاہری محنت بھی ناغہ نہیں ہے، تکرار کا اہتمام ہے، مطالعے کا ذوق پیدا کر رہا ہے. تو میرے عزیزوں، بہت نمایاں ہو جاؤ گے اور اللہ بہت بڑا کام دے گا، بہت بڑا کام دے گا. بس میری ایک گزارش ہے، آج میں یہاں آیا تو اساتذہ نے فرمایا کہ 4 بچے ہماری نظر میں ایسے آئے جن کے ہاتھوں، جن کے پاس سے موبائل ملا ہے. تکلیف بھی ہوئی، پریشانی بھی ہوئی. جب اساتذہ نے کہہ دیا تو یہی کافی تھا. پھر قانون ہے، پھر قانون شکنی ہے. اگر یہ چیزیں ہوں گی تو میرے عزیزوں
بتائیے کیسے قبولیت ہو؟ تو اساتذہ کے یہاں تو آپ کے آتا ہے ایسے بچوں کو فارغ کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں، اور وہ بیچارے اس لیے نکالتے ہیں، نکالنا ان کا بھی دل نہیں کرتا، لیکن اس لیے نکالتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ یہ جراثیم کہیں پھیل نہ جائے اور بچوں کو جراثیم نہ لگ جائے۔ 4 نکلیں، 5 نکلیں، 6 نکلیں، 600 بچ جائیں، 800 بچ جائیں، اس لیے وہ فارغ کر دیتے ہیں۔ تو میں نے ان سے گزارش کی کہ اس دفعہ ایسا کریں کہ انہیں رہنے دیں اور انہیں نہ بھیجیں، اور ان کو یہ بھی عرض کیا کہ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے یہ بہتر ہو جائیں گے۔ 2 بچے تو ممتاز تھے، 2 بچے غالباً جید تھے، اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے جو جید ہیں مجھے خاص طور پہ میں ان کا نتیجہ دیکھوں گا کہ وہ ششمائی میں انشاءاللہ ممتاز آ جائیں گے، اور جو ممتاز ہوں گے ہم ان سے امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ وہ اپنی عبادات میں تکبیر اولیٰ کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام اور اپنے آپ کو نیک بنانے میں انشاءاللہ نمایاں ہوں گے۔ مجھے کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ سب کے سامنے کھڑے ہوئے ہوں، لیکن مجھے پتا ہے وہ کون سے بچے ہیں اور اساتذہ سے میں نے پوچھ لیا، تو اب میں انشاءاللہ ان سے ملاقات کروں گا ششمائی امتحان کے بعد۔ ششمائی امتحان کے بعد ان کے اساتذہ سے بھی پوچھ لوں گا اور خود بھی انشاءاللہ ان سے ملاقات کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ سچی بات ہے، نہ آپ کے اساتذہ کا جی چاہتا ہے نہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہمارا بچہ تو یہاں سے چلا جائے، اور کتنے بوجھل طبیعت کے ساتھ آپ کے اساتذہ کسی کو فارغ کرتے ہیں، بہت تکلیف ہوتا ہے، محنت ہوئی ہوتی ہے نا، محنت ہوئی ہوتی ہے، وسائل لگے ہوتے ہیں، اساتذہ کی رات دن کی محنت ہوتی ہے، لیکن بس اوقات صرف اس وجہ سے کہ ماحول خراب نہ ہو، ماحول متاثر نہ ہو، ماں باپ اتنی امیدیں رکھتے ہیں، اساتذہ اتنی امیدیں رکھتے ہیں، مسلمان قوم کتنے وسائل رکھتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر بھی ہم غلطی کر بیٹھیں، کہیں ہم اس کے استعمال میں اور اس کے خرچ میں کہیں کوتاہی کر بیٹھیں، اس لیے ضابطے بنائے جاتے ہیں، قانون بنائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور سچی بات ہے پڑھنے والے بچے کے لیے اور نیک شعار بچے کے لیے سبحان اللہ اس سے اچھا ماحول نہیں ہو سکتا۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، مولانا یوسف خان صاحب دامت برکاتہ وہاں جامعہ کراچی آئے ہوئے تھے، طلباء میں بات فرما رہے تھے، تو آپ حضرات کی تعریف کرتے اور کہہ رہے تھے ہم وہاں تک ہم گئے اور میں نے جامعہ اشرفیہ کے اندر بھی ایک مرتبہ کہا کہ مجھے کوئی ایک بچہ بھی مسبوق نظر نہیں آتا۔ ہاں یہ اچھی بات، لوگ آپ کی تعریفیں کرتے ہیں، لوگ آپ کی مثالیں دیتے ہیں، ہاں لوگ آپ کی مثالیں دیتے ہیں، لیکن میرے عزیزو ہم اس ماحول کو برقرار رکھیں، ہم اس ماحول میں تعمیر کا کام کریں، ہم اس ماحول کو اور سازگار بنائیں۔ اللہ نہ کرے میری کوتاہیوں کی وجہ سے اس یہ ماحول متاثر ہوگا تو ظاہر ہے صرف اس کا ذاتی نقصان نہیں ہے، بہت سارے بچوں کا نقصان ہے، ادارے کا نقصان ہے، اساتذہ کی محنت ضائع ہوتی ہے، مسلمانوں کے وسائل ضائع ہوتے ہیں۔ اس لیے شوق سے رہیں اور محنت کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اپنے وقت کو قیمتی بنائیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ موبائل کیوں یہ کیا کرکٹ کا شوق ہوتا ہے، کھیلوں کا شوق ہوتا ہے، ارے میرے عزیزو یہ چیزیں کام تھوڑی آئیں گی۔ کل آپ کو اس لیے تو کوئی نہیں پوچھے گا آپ نے کتنا سنا کتنا دیکھا، آپ کے اندر کون سا کمال ہے، آپ کے اندر کون سی صلاحیت پیدا ہے، آپ کے اندر کون سی خوبی آئی، اس کی قیمت ہوگی کل۔ تو اس لیے میرے عزیزوں سب اس کا اہتمام فرمایا کریں کہ ماحول کی قدر کیا کریں اور محنت میں نمایاں ہوا کریں، اور ہر بچہ ماحول بنانے میں معاون بنے، اپنے اساتذہ کا اور ادارے کا ماحول ہو، ایک پاکیزہ ماحول، تاکہ جو کچرا ہے اس کے لیے یہاں کوئی گنجائش ہی نہ ہو، ہاں اور جو نہیں پڑھنا چاہتا اس کے لیے یہاں یہ ماحول ہی نہ ہو، اور جو پڑھنا چاہے اس کے لیے یہاں سازگار ماحول ہے۔ تو ہم سب اس میں اپنا حصہ ڈالیں اور اپنے لحاظ سے ایک ماحول بنائیں، تو سب اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ سارے بچے آنے والے سب کا وقت قیمتی بنے گا انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک۔